غزوہ بدر واقع ہوا تھا، اس کی جو وجوہات بنی وہ یوں بنی کہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہاں پر آ گئے تو ایک طرح سے بالکل محفوظ مقام پر آ گئے، اور یہاں پر پھر آپ کے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور ایک اسلام کا حلقہ بڑھتا گیا۔ مشرکین مکہ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی یہ ان کو ہم ختم کرنا چاہ رہے تھے اور یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا قافلہ، ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جاتا تھا، مکے کا دار و مدار تجارت پر بہت زیادہ ہوتا تھا، تو وہ قافلہ شام کی طرف گیا جس کا راستہ مدینے سے تھا۔ تو ابو سفیان کو ایسا لگا کہ ہم یہاں سے گزریں گے تو ہمارا قافلہ لوٹ لیا جائے گا، تو اس نے مکے میں اطلاع بھیجی کہ بھائی کچھ لوگوں کو مدد کے لیے ہمارے بھیجو، مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ تو اس نے جا کر جس انداز سے اعلان کیا تو ایسا سمجھ میں آیا کہ شاید مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے ابو جہل جو ہے ایک فوج تیار کر کے پورے لشکر کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ جو ہے بدر کی طرف روانہ ہوا، اور ابو سفیان جو ہے محفوظ طریقے سے مکہ پہنچ گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جب ادھر سے وہ ان کے آنے کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کی جماعت کو لے کر بدر کے مقام پر آئے۔ یہ جو مسجد ہے، مسجد عریش، اس مسجد عریش میں کی جگہ پر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور وہیں سے پوری جنگ کی ہدایتیں جاری ہو رہی تھی۔ اور یہ علاقے میں جو پیچھے کے حصے میں ہے، یہ اس طرف جو ہے مشرکین مکہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ آپ رات بھر روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ یہ چند لوگ تیرے نام لیوا رہ گئے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اے اللہ فتح نصیب فرما۔ اور پھر اس کے بعد عرب کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ پوری جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، یا دو یا تین ادھر سے، دو یا تین ادھر سے آتے تھے، پھر اس کے بعد میں لڑائی شروع ہوتی تھی۔ تو اس جنگ میں جو ہے 1000 کے کم و بیش مشرکین مکہ تھے، اور 313 جو ہے وہ جو ہے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جب صحابہ ادھر سے گئے اور ادھر سے مشرکین مکہ کے سردار آئے تو سرداروں کو صحابہ کرام نے جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کے اندر 70 سرداران قریش جن میں شامل تھے اکثریت، وہ یہاں پر موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا گیا۔ ابو جہل جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، 2 بچوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام میں 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان میں واقع ہوئی تھی۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں روزوں کی حالت میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر جنگ لڑی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت جو ہے نصیب فرمائی تھی۔ دیکھیے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے کتابوں میں کہ جنگ بدر واقع ہوئی ہے اور فلاں فلاں جگہ پر ہوئی ہے، لیکن ہم نے بدر دیکھا نہیں تھا کس جگہ پر جنگ ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے جو کتابوں میں ہم نے پڑھا، جو ہمارے علماء کرام سے، بزرگان دین سے سنا، جو کہا گیا قرآن کے اندر، جو کہا گیا وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ہے۔ آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح ہمارا بھی ایمان مضبوط بنائے، اور ان کے نقش قدر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری خاطر تکلیفیں سہی ہے اور جو مصیبتیں برداشت کی ہے، تو ہمیں اپنے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر کے انشاءاللہ ہم کو چلنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مقدس جگہ پر ہماری حاضری نصیب ہوئی ہے،
اس حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اسلام کی تاریخی جنگ تھی، اے اللہ اسلام کی تاریخی فتح تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بے انتہا قربانیاں یہاں پر دی تھی۔ اے اللہ جو بہت سے 14 شہداء کرام صحابہ کرام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم